لوگوں آج سارے معاشرے دے اندر بھی سیلاب جڑا آندا پے اے سیلاب ترے قسم دا ہے۔ پہلے تے کچھ لوگاں واسطے اے سیلاب آزمائش بن کے آندا پے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں واسطے اے سیلاب وارننگ تے تنبیہ بن کے آندا پے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں واسطے سیلاب سزا تے عذاب بن کے آندا پے۔ محترم سامعین کرام، اللہ ساکوئی آزمائش کولوں وی بچاوے، اللہ ساکوئی وارننگ کولوں وی بچاوے تے اللہ ساکوئی عذاب کولوں وی بچاوے۔ کہیں صورت بھی سیلاب فائدہ مند نہیں ہوندا، لیکن سیلاب آمن دی ایک وجہ ظلم بھی ہوندے لوگوں، سیلاب آمن دی ایک وجہ اللہ دی مخلوق تے ظلم بھی ہوندے لوگوں۔ جیڑا جیڑا بندہ ظالم ہوئے اللہ پاک کو تباہ کر دیندے، اللہ پاک کو ذلیل کر دیندے، اللہ کو رسوا کر دیندے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جندی ذات قدیر ہے ہر شے تے، ان دی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھیوے، اذان سنے دے موت آوے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ دی زمین تے جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء تو علاوہ، چونکہ تمام انبیاء اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنا کے بھیجے۔ انبیاء تو علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، انہاں کولوں بشری تقاضے دی وجہ تو غلطی ممکن ہے، گناہ ممکن ہے، کہیں نہ کہیں موقع تے اللہ پاک دی نافرمانی ہوئے جانے یا انجانے اندر۔ تو اللہ بڑا رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے دیاں غلطیاں معاف فرما دے۔ کچھ گناہ اور کچھ غلطیاں ایسے ہیں کہ جڑے بندے دے وضو کرنے دے نال معاف تھی گئے۔ کچھ گناہ اور کچھ غلطیاں ایسے ہیں بندہ سجدہ کرندا ہے، نماز پڑھدا ہے، نماز دی وجہ تو گناہ معاف تھی گئے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں بندہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھدا ہے، درود دی وجہ تو ہی بندے دے گناہ معاف تھی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جڑے کوئی بھی نیکی دا عمل کرو، چنگا عمل کرو، نیکی دے چنگائی دے عمل دی وجہ تو بندے دے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جنہاں کو کبیرہ گناہ آکھیا ویندا، او گناہ بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ دے حضور اپنی غلطی دا اقرار کر کے شرمندہ تھی کے اور آئندہ غلطی نہ کرنے دا وعدہ کر کے اللہ دے حضور توبہ کرے، معافی منگے، رب تعالیٰ دے کولوں بخشش دا سوال کرے، اللہ گناہ معاف فرما دے۔ لیکن کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ بندہ موقع نہیں ملیا معافی منگن دا، توبہ نہیں کر سکیا۔ قیامت علی دی مار، روز جزا جنن حساب کتاب تھیونا ہے، ہوں دی مار بندے دا حساب کتاب تھی سن تو ہوں دی مار کچھ بندے اپنے گناہاں دی سزا انہاں کو مل سی اور وہ اپنے گناہاں دی سزا چیسا۔ لیکن کچھ گناہ اللہ دی زمین تے ایسے بھی ہیں جنہاں گناہاں دی سزا صرف آخرت وچ نہیں ملدی، بلکہ کئی مرتبہ انہاں گناہاں دی سزا
بندے کو اللہ اپنی زمین تے بھی دے دے. کئی مرتبہ انہوں گناہاں دی وجہ تو بندے دی زمین تے بھی پکڑ ہوئے. انہاں گناہاں دے وچوں ایک گناہ ظلم بھی ہے. یہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ جن دی سزا آخرت تو ملی ہی ملی. کئی مرتبہ ظالم بندہ اللہ دی زمین تے بھی اللہ دے عذاب دا شکار ہو ویندا ہے اور رب دی پکڑ دا شکار ہو ویندا ہے. ظلم دیاں ترے قسم ہیں. پہلی قسم اللہ دی ذات دے معاملے وچ ظلم. اللہ دی ذات دے معاملے رب تعالی دی ذات دے معاملے یعنی رب تعالی دے حقوق کئی بے کو دیونا. ظلم دی لغوی تعریف بھی ہے کہ وضع الشیء علی غیر موضعہ. کئی شے کو ان دی جا تو حقیقت تو ہٹا کے کہیں بھی جا تے رکھنا ہے ظلم ہے. یہ ظلم ہے. حقوق رب تعالیٰ دن صفات اللہ تعالیٰ دن بندیاں کو دیونا یہ ظلم ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. مشرک بندے کو قیامت اللہ مار دے سزا ملنی ملنی. کئی مرتبہ اللہ ان دے شرک دی وجہ تو دنیا تے بھی پکڑ کر لیندہ ہے اور سزا دیندہ ہے. کئی مرتبہ اللہ تنبیہ بھی کرنے دے تاکہ بندہ سمجھ لے. دوجا ظلم ہے اپنی ذات دے معاملے ظلم کرے. اللہ دی نافرمانی کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ دے کم کرنا، یہ اپنی ذات تے ظلم ہے، اپنی جان تے ظلم ہے. اور تریجا ظلم ہے، تریجی قسم ہے ظلم دی اللہ دی مخلوق تے ظلم کرنا. اللہ پاک دی خلقت تے ظلم کرنا. رب تعالیٰ دے خاص طور تے اللہ دے بندے تے ظلم کرنا. یہ بھی لوگوں ایسا ظلم ہے جڑے ظلم دی وجہ تو کئی مرتبہ اللہ پاک دنیا تے بندے دی پکڑ کر گئے. لیکن سارے معاشرے ڈھیر سارے ایسے لوگ موجود ہیں جڑے پہلے ظلم تو محفوظ ہیں. یعنی شرک انہاں دی زندگی اچ کوئی نہیں. توحید اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ رب تعالیٰ دا فضل ہے الحمدللہ. پہلے ظلم تو وہ محفوظ ہے. اور سارے معاشرے کئی ایسے لوگ موجود ہیں اور دوجھے ظلم تو بھی کئی حد تک محفوظ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ملے تھی بھی بنجے تے فوری طور تے توبہ استغفار کریں. مثال طور سے کئی ایجے نیک لوگ موجود ہیں غلطی جو گناہ جو تھے نماز تے ہیں اللہ کو معافی منگی نے رب معاف کرے. لیکن کئی بندے سارے معاشرے دے اندر توحیدی بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں. لیکن یہ جڑا تریجا ظلم ہے اللہ دی مخلوق دے معاملے ظلم کرنا، رب دی مخلوق کو تنگ کرنا، رب دی مخلوق کو پریشان کرنا، اللہ دی مخلوق دی عزت کو خراب کرنا، اللہ دے بندے دی توقیر کو خراب کرنا. کئی مرتبہ توحید پرست بندہ اور خاص کر نیکوکار بندہ وطوی پریشانی تے دکھیں تے مصیبتاں دا شکار ہوندہ ہے. ان دی وجہ تریجا ظلم ہوندہ ہے. او کو اپنی نیکی تے مان ہوندہ ہے. نیکی دے مان دی وجہ تو اللہ دی مخلوق دی عزت خراب کی دی وجہ. اور کئی مرتبہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. وہ یہ چیز کو ظلم سمجھتا ہی نہیں. ہی وجہ کو غلطی کر کے ہی ظلم دا شکار ہوندہ ہے. ہی ظلم دی وجہ تو آخرت تو سزا ملنی ہی ملنی. دنیا تے بھی کئی مرتبہ اللہ پاک دے عذاب تے اللہ دی پکڑ دا شکار ہوندہ. تو ساں دعا کرو. میں دعا کرنا اللہ اساں سارے کو انہاں تریہ قسمہ ظلم دیاں تو محفوظ فرما. جیڑا بندہ ظالم ہے آج دے دور دے اندر کوئی بندہ اقتدار دے نشے کوئی بندہ اختیار دے نشے اور کوئی بندہ دولت دے نشے کہیں نہ کہیں حوالے نال ظلم دا شکار ضرور ہے. ظالم بنیا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر ظالم کو اپنے قرآن دے اندر خاص تنبیہ فرمائی. وارننگ دیتی اللہ پاک نے. وارننگ ڈھیل دیتی اللہ پاک نے سمجھینے ہوئے کہ اے نہ سمجھ کے کوئی پتہ کہے نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وہ بات کا ذکر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے.
اللہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی ظالم اللہ دی زمین دے اتے ظلم کرنے ہوئے اے نہ سمجھے کہ میرے کولوں قوت اتنی زیادہ ہے، میرے کولوں طاقت اتنی زیادہ ہے، یا میرا اختیار اتنا ہے، میں اپنے اختیار دے اندر کئی بندے کو شریک نہیں کریں گا، میں اپنے اقتدار دے مد مقابل کئی بندے کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھدا، میں نہ سارے کولوں ڈاٹھا، لہذا ڈٹھپ دی وجہ تو میں کو کوئی بندہ کچھ آکھ ہی نہیں سکدا، یا کئی بندے دا خیال ہے ہوندے اساں کچی جھاتے کدیں پیر نہیں رکھیا، کئی بندے دا خیال ہے ہوندے اساں کچے کم کدیں نہیں کیتے، کئی بندے دا وہم تے گمان ہے ہوندے اساں کچاں گولیاں کدیں نہیں کھیلیاں، کئی بندے دی یہ سوچتے اے وہم تے اے گمان ہوندے، نظریہ تے فکر ہوندی ہے کہ اساں جڑے کام کرنے ہیں پکے کام کرنے ہیں، کوئی جتنا مرضی زور لا گنے، کوئی جتنی مرضی کوشش کر گنے، ساکوں کوئی کشے نہیں آکھ سکدا، ساکوں کوئی نہیں پکڑ سکدا، سادے خلاف کوئی کسے قسم دا ثبوت گن کے نہیں آکھ سکدا۔ اللہ پاک نے ہوں بندے کو قرآن کریم دے اندر خاص تنبیہ کیتی ہے اور اللہ پاک نے خاص وارننگ دیتی ہے۔ اللہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی ظالم نہ سمجھے کہ میں دنیا دے لوگاں دی نظر کولوں بچ گیا لہٰذا میں کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکدا۔ اللہ فرمائے کو دسا دیو ساری دنیا دے لوگاں دی نظر کولوں تو بچ سکدا ہے لیکن اللہ دی نظر کولوں تے کوئی نہیں بچا سکدا، ساری دنیا دے لوگاں دی پکڑ کولوں تو بچ سکدا ہے لیکن اللہ دی پکڑ کولوں تے کوئی نہیں بچا سکدا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ چور کو پتہ ہونا چاہیے لوگاں دی نیندر دا فائدہ چاہ کے لوگاں کو ہاتھ دی صفائی دکھا کے چوری تے کر گدیس، دو نمبری تے کر گدیس، اے سمجھ دے کہ لوگاں دی نظر کولوں میں بچ گیا، اے سمجھ دے کہ میں کو کہیں بھی نہیں نٹھا۔ اللہ فرمائے دے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ای چور کو پتہ ہونا چاہیے لوگاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے لیکن اللہ دی پکڑ کولوں کو کوئی نہیں بچا سکدا۔ رات دا فائدہ اٹھا کے اسلحے دے زور تے لوگاں دی گڈی چھینن والا بندہ، لوگاں دے مال کھسن والا بندہ، ڈکیتی کرن والا ڈاکو اے سمجھدا ہے کہ شاید میں پولیس دی پکڑ کولوں بچ گیا، شاید میں ادارے دی نظر کولوں بچ گیا، شاید میں سیف سٹی دے کیمرے کولوں ہی بچ گیا لہٰذا میں کوئی گرفتار نہیں کر سکدا۔ اللہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ای چور کو پتہ ہونا چاہیے ایک اللہ دی پکڑ کولوں کوئی بھی نہیں بچا سکدا۔ اللہ پاک نے خاص تنبیہ کیتی ہے ایسے لوگاں کو جڑے لوگاں نال دھوکے کرندن تے فراڈ کرندن۔ اللہ دساون چاہندا ہے لوگاں دے دھوکے کر کے انہاں دی نظر کولوں بچ سکدے ہو لیکن اللہ دی نظر تے پکڑ کولوں نہیں بچ سکدے۔ اللہ نے خاص تنبیہ کیتی ہے ہر ظالم کو جڑا دھیاں دا حق کھاوے یا بھیڑی دا حق کھاوے وہ سمجھدے میرے نیکیاں میں کو لوگاں دی نظر وچ اچھا بنائی ونجن لہٰذا میں کہیں دی نظر وچ گندا نہیں تھیا۔ اللہ فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایکو اللہ دی پکڑ کولوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ لوگاں دی عزت تے ڈاکے مارن والا ظالم، لوگاں دی عزت خوار تے خراب کرن والا ظالم ایکو پتہ ہونا چاہیے لوگاں کولوں تے بچ سکدا ہے، دنیاوی ادارے کولوں تے بچ سکدا ہے، ایکو اللہ دی پکڑ کولوں کوئی بھی نہیں بچا سکدا۔ اللہ سمجھاون چاہندا ہے ہر کرپٹ افسر کو، اللہ سمجھاون چاہندا ہے ہر کرپشن کرن والے بندے کو، اللہ سمجھاون چاہندا ہے ہر رشوت خور کو لوگاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے، اپنے محکمے دی پکڑ کولوں بچ سکدا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔
تنجون ہر کہیں دی نظر کولوں تساں بچ سکدے ہو دنیا دی جدید ٹیکنالوجی تو بھی تساں بچ سکدے ہو دنیا دی جدید جیو فینسک تو بھی تساں بچ سکدے ہو لیکن اللہ پاک دی نظر کولوں تے اللہ پاک دی پکڑ کولوں تو کو کوئی نہیں بچا سکدا اور رب دی پکڑ دے بارے تہاڈا خیال ہونا چاہیے ان بطش ربک لشدید جنن بھی اللہ کہیں ظالم کو پکڑے رب دی پکڑ کولوں کو کوئی چھڑا بھی نہیں سکیا جنن بھی اللہ کہیں ظالم کو پکڑے رب دی پکڑ کولوں کہیں کو کہیں دی طاقت بچا نہیں سکی رب تعالی نے جنن بھی کہیں کو پکڑے رب تعالی دی پکڑ کولوں کہیں کو کہیں دی ذہانت بچا نہیں سکی جنن بھی کہیں ظالم کو اللہ نے پکڑے کہیں بھی اللہ پاک دی پکڑ کولوں کہیں کو کہیں دی سمجھداری تے عقل مندی بچا نہیں سکی اے تے اللہ دی دتی ہوئی مہلت تے میں نہیں پیادا لوگو اللہ قرآن چاہتا ہے اس ظالم کو پتہ ہونا چاہیے اے جڑا بڑا چلاک نہیں جو کو کوئی کچھ آنکھ نہیں پیا سکدا اے جڑا بڑا سمجھدار نہیں جو کو کوئی پکڑ نہیں پیا سکدا بلکہ اللہ دی طرفوں دتی ہوئی مہلت ہے ان دی چلاکی دا کمال نہیں ان دی سمجھداری دا کمال نہیں اے بھولا انسان اللہ دی دتی ہوئی مہلت تے ڈھیل کو اپنی عقل مندی سمجھی وے اپنا سیاںا پن سمجھی وے اپنے ہاتھ دیاں صفائیاں سمجھی وے اللہ فرمائے ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون اس ظالم کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دی پکڑ کولوں کوئی نہیں بچا سکدا اے تے رب دی دتی ہوئی مہلت ہے جن دی وجہ تو اپنی آکڑ لکھیندا وے اے تے اللہ دی دتی ہوئی مہلت ہے جن دی وجہ تو اپنا غرور تے تکبر کیتی وے حضرات دی وقار پہلے نمبر تے اللہ نے وارننگ دیتی ہے پہلے نمبر تے اللہ نے تنبیہ کیتی ہے تاکہ بندے کو کشے سمجھ آویں جے کو سمجھ نہ آوے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب دے اندر ہر ظالم دی سزا بھی بیان کیتی ہے دنیاوی سزا بھی بیان کیتی ہے تے آخرت دی سزا بھی بیان کیتی ہے دنیا دی کیا سزا ہے اللہ فرمائے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا پہلے اساں تنبیہ کیتی ہے کہ تکوں اللہ دی پکڑ کولوں کوئی بچا نہیں سکدا پہلے اساں وارننگ دیتی ہے کہ تکوں رب دے عذاب کولوں کوئی بچا نہیں سکدا جے ہلے بھی سمجھ نہیں آئی ود ہر ظالم کو آگاہ ہونا چاہیے ود ہر ظالم کو پتہ ہونا چاہیے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ من مسئولہ لوگو چھوٹا بھی بڑا بھی امیر بھی غریب بھی نیک بھی بد بھی ہر بندہ اندے شامل ہے اللہ فرمائے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی ظلم کرے تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی ظالم ہوئے نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا پہلی ہوندی سزا ہے اساں کو بہت بڑا عذاب دے سوں پہلی ہوندی سزا ہے او بہت بڑے عذاب دا شکار ہو سی پہلی ہوندی سزا ہے او کو عذاب کبیر مل سی دوسری سزا کیا ہے اللہ فرمائے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا کوئی بندہ ظلم کر کے کوئی چور چوری کر کے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کوئی ڈکیتی کر کے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کوئی دھوکے باز تے فراڈی دھوکہ اور فراڈ کر کے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کوئی کہیں دی زمین تے قبضہ کرنے والا بندہ اے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کہیں دے حق کھاون والا بندہ اے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا اللہ فرمائے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا لوگو یقیناً وہ بندہ بے شک وہ بندہ بلا شبہ وہ بندہ برباد تے تباہ تھی گیا ذلیل تے رسوا تھی گیا من حمل ظلم جیڑا جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے ظلم کرے جیڑا جیڑا بندہ ظلم دا شکار یعنی ظالم بنیا ودا ہوئے جیڑا جیڑا بندہ کہیں دے ہوتے ظلم کرندہ ہوئے پہلی سزائے ہے اللہ کو عذاب کبیر دے سی دوجی سزائے ہے ذلت تے تباہی تے بربادی تے ناکامیوں دا مقدر بن سی تریجی سزا کیا ہے لوگو اللہ فرمائے دے وما کننا مولک القرآن الا واہلوہا ظالمون تو آدھے کنو پہلے تو آکو اللہ نے ذہانت نہیں دیتی تو آکو اللہ نے عقل نہیں دیتی تو آدھے کنو پہلے بھی بڑے بڑے ذہین گزرن تو آدھے کنو پہلے بھی بڑے بڑے عقل مند گزرن تو آدھے کنو پہلے بھی بڑے بڑے دولت مند گزرن تو آدھے کنو پہلے بھی بڑے بڑے حکمران گزرن تو آدھے کنو پہلے بھی بڑے بڑے با اختیار لوگ گزرن اللہ فرمائے وما کننا مہلک القرآن
الا واہلھا ظالمون انہاں وستی والے دا قصہ قرآن پڑھ کے دیکھو وستیاں اللہ نے تباہ کر دیتیاں علاقے دے علاقے اللہ نے تباہ کر دیتے پورے دے پورے شہر اللہ نے برباد کر دیتے محلے دے محلے اللہ پاک نے برباد کر دیتے اللہ انہاں دی بربادی دی وجہ کیا ہے اللہ انہاں دی ذلت دے تباہی تے رسوائی دی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے الا واہلھا ظالمون انہاں دی تباہی دی وجہ انہاں دی بربادی دی وجہ انہاں دی ذلت تے رسوائی دی وجہ پورے دے پورے علاقے تباہ تھی من دی وجہ الا واہلھا ظالمون اللہ دی زمین تے رہ کے ظلم کریں دیاں قوم عاد دا واقعہ پڑھو انہاں کو اپنی قوت تے بڑا نازا انہاں کو اپنی قوت تے بڑا مانا اللہ پاک نے ہوا بھیجیے ہوا دے عذاب دے ذریعے اللہ پاک نے قوم کو تباہ کیتا وجہ کیا ہے وجہ ظلم آئی فرعون کو دیکھو اللہ پاک نے پانی دے ذریعے برباد تے تباہ کیتا وجہ کیا ہے وجہ ظلم آئی حامان تے قارون کو دیکھو اللہ پاک نے ذلیل تے رسوا کیتا وجہ کیا ہے وجہ ظلم آئی انہاں دی حکومت انہاں کو بچا نہیں سکیا انہاں دی عقل انہاں کو بچا نہیں سکی انہاں دا سیاںا پن انہاں کو بچا نہیں سکیا انہاں دی دولت تے اختیار تے اقتدار انہاں کو بچا نہیں سکیا اللہ فرمائے وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون پہلے لوگاں دے حالات قرآن پڑھ کے دیکھو اساں انہاں کو ذلیل تے برباد کیتا انہاں دی وجہ ظلم آئی کیونکہ ظلم کریں دیان اللہ نے قرآن کریم دے اندر ایک بھی بات بھی بیان فرمائی ہے اللہ فرمائے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ جناب نوح علیہ السلام دے قوم دا واقعہ پڑھ کے دیکھو آسمان تو اللہ نے بارش وسائی زمین کو اللہ نے پانی کٹوایا طوفان بن گیا طوفان دے ذریعے اللہ پاک نے جناب نوح علیہ السلام دے سارے نافرمانہ کو تباہ کر دیتا برباد کر دیتا ذلیل تے رسوا کر دیتا انہاں دی ہر قسمی قوت تے طاقت ختم ہو گئی اللہ طوفان کیوں بھیجے آنی اللہ سیلاب کیوں بھیجے آنی سیلاب دے ذریعے انہاں کو برباد کیوں کیتا ہوئی اللہ فرمائے وَهُمْ ظَالِمُونَ انہاں تے سیلاب آمن دی وجہ آئی انہاں تے طوفان آمن دی وجہ آئی کیونکہ وہ ظلم کریں دیاں لوگوں آج سارے معاشرے دے اندر بھی سیلاب جڑان دا پہ اے سیلاب ترائے قسم دا ہے پہلے تے کچھ لوگاں واسطے اے سیلاب آزمائش بن کے آندہ پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں واسطے اے سیلاب وارننگ تے تنبیہ بن کے آندہ پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں واسطے سیلاب سزا تے عذاب بن کے آندہ پہ محترم سامعین کرام اللہ سا کوئی آزمائش کو بھی بچاوے اللہ سا کوئی وارننگ کو بھی بچاوے تے اللہ سا کوئی عذاب کو بھی بچاوے کہیں صورت بھی سیلاب فائدہ مند نہیں ہوندہ لیکن سیلاب آمن دی ایک وجہ ظلم بھی ہوندے لوگوں سیلاب آمن دی ایک وجہ اللہ دی مخلوق تے ظلم بھی ہوندے لوگوں جیڑا بندہ ظالم ہوئے اللہ پاک کو تباہ کر دیں دے اللہ پاک کو ذلیل کر دیں دے اللہ کو رسوا کر دیں دے ہی وجہ کل میں گزارش کرے ساں اپنی طاقت تے مان نہ کرواویں اپنی دولت تے ناز نہ کرواویں وڈے وڈے عہدے دار ون کے پی کے چروندے ودن وڈے وڈے حکومتی عہدے دارن کے پی کے چروندے ودن جنہاں کولوں قوت تے طاقت بھی آئی جنہاں کولوں عہدے تے اختیار بھی آن جنہاں کولوں دولت تے پیسہ بھی آ جنہاں کولوں مال بھی آ لیکن ایک خرچ کرن والے لوگ زکاتاں دیون والے لوگ لوگاں دے کول خیراتاں چلاون والے لوگ اج خود خیمیاں چ بیرانن زکاتاں گھنن تے مجبورن صدقہ تو خیرات گھنن تے مجبورن اللہ تو کو میں کو پیغام پیا دیندا ہے ہمیشہ دولت نہیں راندی ہمیشہ اقتدار نہیں راندا ہمیشہ اختیار نہیں راندا دولت دے نشے چ اختیار تے اقتدار دے نشے چ متا غلط قلم چلاویں تے کہیں تے غلط پرچا کریں متا غلط قلم چلاویں تے کہیں دی غلط زمین کہیں بے دے نہ لاویں متا غلط قلم چلاویں تے کہیں دے اوتے ظلم کر باویں کہیں تے الزام لا باویں اللہ فرمائے فاخذهم الطوفان وهم ظالمون انہاں قوماں دے حالات پڑھ کے دیکھو اساں سیلاب بھیج کے تے طوفان بھیج کے انہاں قوماں کو تباہ کیتا انہاں قوماں کو برباد کیتا ان دی وجہ انہاں دا کیتا ہویا ظلم آئی اللہ دے قرآن دا ایک بھی مقام لوگو 4 سزاواں اللہ پاک نے دنیا تے بیان کی جم 5ویں سزا اللہ پاک نے ظالم دی آخرت دے بارے بیان فرمائی ہے اللہ فرمائے یوم لا ينفع الظالمین یوم
یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کل قیامت علی نہار ہونی ہے، دنیا تے لوگاں تے ظلم کرن والا ظالم، دنیا دے اللہ دی مخلوق تے ظلم کرن والا ظالم، کل قیامت علی نہار معذرت کھڑا کریندا ہو سی، معافیاں کھڑا منگدا ہو سی، ہاتھ بد کر کے دھاڑی کھڑا مریندا ہو سی، دعاواں کھڑا کریندا ہو سی، رومن تے چیخو پکار دے آوازاں ہو سن، لیکن اللہ فرمیندے او انجھے نوار ہونی ہے جنن کہیں دی معافی کم نہیں آونی، او انجھے نوار ہونی ہے جنن کہیں دی معذرت کم نہیں آونی، او انجھے نوار ہونی ہے جنن کہیں دا دھاڑی کم نہیں آونا، او انجھے نوار ہونی ہے جنن کہیں دا رولان تے قرآن کم نہیں آونا۔ اللہ فرمیندے یوم لا ینفع الظالمین، جے اتھا ظلم ودا کرنا ہے یاد رکھیں آج بھی موت آ سکتی ہے، کل بھی موت آ سکتی ہے، پرسوں بھی موت آ سکتی ہے، جوانی اچ بھی موت آ سکتی ہے، اختیار تے اقتدار اچ بھی موت آ سکتی ہے، بڑے بڑے دولت منداں تے بھی موت آئی ہے، چلن تے اتے موت آئی۔ یوم لا ینفع الظالمین، وقت ایک نمہارا وانا لیے اتھا معذرت کھڑا کریندا ہو سی، اتھا معافیاں کھڑا منگدا ہو سی، اتھو دی معافی کہیں کم نہیں آونی، معافی منگنی ہے تے اتھا ہی منگ، اتھو دی معذرت کہیں کم نہیں آونی، معذرت کرنی ہے تے اتھا ہی کر، اتھو دی صلح کہیں کم نہیں آونی، صلح کرنی ہے تے اتھا ہی کر، اتھو دے راضی نامے کہیں کم نہیں آونے، راضی نامے کرنن تے اتھا ہی کر۔ اللہ فرمیندے جی معافی نہ منگی تے وقت سنو وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، او انجھا نمہار ہونی ہے اساں ظالمین تے لعنت کر کے بربادی تے تباہی بھیج کے انہاں کو برا ٹھکانہ یعنی جہنم دے دے سوں۔ اے ظالم دی سزائے لوگوں، دنیا چ بھی ظالم تباہ، آخرت دے اندر بھی ظالم تباہ، ہی وجہ کو اللہ فرمیندے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ دی زمین تے کوئی ظالم نہ سمجھے کہ او دنیا دی نظر کلوں بچ گئے تے اللہ دی نظر تے اللہ دی پکڑ کلوں ہی بچ ویسی، نا لوگو اللہ دی پکڑ کلوں کہیں ظالم کو کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ اس غور کرن دی گال ہے، اس سوچن دی گال، دنیاوی بھی سزاواں تے آخرت دی بھی سزا۔ اساں سمجھی وتے نا، میں سمجھدا میں اتھائی بھی گال مکا دیواں، کافی گال کیا یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اتھاں دھاڑی تے پکاری تے معافی تے معذرت کہیں کم نہیں آونی۔ آج معافی منگو، پتہ نہیں کل معافی دا موقع مل دے یا نہیں۔ اگر عشاء تو پہلے پروگرام ختم تھیندا ہے، میں گزارش کرے شاہ عشاء تو پہلے معافی مانگ، عشاء تو بعد اگر پروگرام تو فرصت مل دی ہے فوری معافی مانگ، معافی منگڑ کو پہلے سمی نہ، معذرت کرن کو پہلے نیندر نہ کری، ورنہ کل قیامت علی نہار اتھو دی معذرت کہیں کم نہیں آونی۔ میری بات نہیں، رب دا قرآن ہے۔ اور سنو لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگوں کو ہی مظلوم دی بد دعا کو بچن دی تلقین کر کے گئے۔ یہ پیچھو جو سنائیں تو اللہ دا قرآن سنائیں نا۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بارہا مقامات تے یہ بات سمجھا کے گئے، میری امت دے لوگو مظلوم دی بد دعا کو بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی زمین تے ترے قسم دے ایسے لوگ ہیں جنہاں دی اللہ دعا رد نہیں کرے گا، جنن بھی دعا منگن، جڑے ویلے دعا منگن، جندے بارے دعا منگن، اللہ ضرور قبول کرے، ضرور قبول کرے، لا شک فیہن، انہاں دی دعا دی قبولیت ہے کوئی شک نہیں۔ اے میری بات نہیں، نبی پاک دا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مسافر سفر جڑی دعا کرے اللہ ضرور قبول کرے۔ سفر جویندے ہوئے دونے نہیں سننے، سفر جویندے ہوئے دوئی کرنے اللہ کرو، سفر جویندے ہوئے لوگاں دی زندگی تے تبصرے تے غیبت تے چگلی نہیں، سفر رب کو دعائیں منگنے، اللہ کو سوال کرنے، اپنے دکھ سفر کو غنیمت سمجھا کرو۔ کئی ویل اللہ سفر دی توفیق دے وے، اپنے دکھ تے اپنی زندگی دے رولے کھول کے بہ گئے کرو اپنے رب کو، اور اپنے رب کو آکھیا کرو تیرے نبی دی حدیث تے یقین کر کے دعا پیا منگدا اللہ ضرور قبول کریں، اور رب قبول کریں دے لوگوں۔ سفر دعائیں کیتیاں کرو۔ اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا والد اپنی اولاد دے حق کے جڑی دعا کرے اللہ ضرور قبول کریں دے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا لوگوں مظلوم بندہ اللہ دی زمین تے ظالم دے خلاف جڑی بھی دعا کرے اللہ ضرور قبول کرے۔ کلیاں بھائی کے سوچو میرے جڑے دکھ ہیں، میرے جڑے تکلیف ہیں، انہاں دی وجہ کہیں مظلوم دی بد دعا کے نہیں۔ کلیاں بہ کے سوچنا ہے، کلیاں بہ کے اپنے اندر دے حال
میں صرف درد دل سامنے رکھ سکدا، میں کہیں کو پوائنٹ نوٹ نہیں کر سکدا فلانا ظالم تے فلانا ظالم، میں تے سمجھا سکدا ہر کوئی اپنے دل وچ سوچے۔ اور بے دی زندگی تے کئی واری شیطان ہے نا جڑا کئی واری یاد رکھا ہے گال تھیندی بھی ہوگی نا تے شیطان آدھے تیری گال ہی نہیں یہ تے فلانے دی گال جان چھڑا من دا طریقہ بندے کو اللہ دے نام منڈے من دی شیطان دا پہلا وار ہوندے اے تے تیری گال ہی نہیں اے فلانے تیرے بھرا دی اے جڑا بڑا ظالم بنیا بندہ ہوں دی گال کہیں میں تو سوچ نہ رکھ اپنی زندگی تے سوچ رکھ کہیں بے تو توجہ نہ کر اپنے تے توجہ کر اے شیطان دی چال ہے اگر توڑے ذہن وچ کوئی ہمسایا آ گئے تے اے گالی سن کے اگر میرے ذہن وچ میرا کوئی رشتہ دار تے ہمسایا یا دنیا دا کوئی بھی فرد آ گئے تے سمجھو میرے تے شیطان دا وار چل گئے شیطان میں کو اپنی زندگی تے توجہ دی نہیں دیندا پیا کوشش نہیں کرنے دا پیا میں اپنی زندگی تے توجہ کرنی ہے کتھائیں میں تے ظلم نہیں کیتا ہویا کتھاں کیتا اٹھاؤ معافی منگا کیونکہ کل قیامت علی ہار دی معرفت کہیں کم نہیں آمنی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم لوگو مظلوم دی بد دعا کلوں بچ کے روائے لوگو مظلوم دی آہ کلوں بچ کے روائے لوگو کہیں بھی مظلوم دے رومن کلوں بچ کے روائے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہی مظلوم بندہ اللہ دی زمین تے کہیں ظالم دے خلاف بد دعا کرے آسمان تو اللہ خود جواب دے دے تے خود جواب دے کہ اللہ کیا فرمائے دے اللہ فرمائے دے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي فرشتے کو نہیں بھیجیں دا بلکہ خود ڈریکٹ جواب دیں دے تے عام جواب نہیں لوگو اللہ قسمہ چاہ کے جواب دیں دے ایک قسم نہیں لوگو اللہ دو قسمہ چاہ کے جواب دیں دے اور رب تے رب چندر دی بھی قسم چاہ سکدا اللہ نے چاہیاں بھی ہیں اللہ سورج دی بھی قسم چاہ سکدا رب نے قسمہ چاہیاں بھی ہیں اللہ رات تے دین دی بھی قسم چاہ سکدا اللہ نے رات تے دین دی قسمہ قرآن وچ موجود ہے چاہیاں بھی ہیں اللہ اپنے نبی دی عمر دی قسم بھی چاہ سکدا اور قرآن وچ موجود ہے اللہ نے اپنے نبی دی عمر دی قسم چاہتی بھی ہے لیکن جڑے ویلے مظلوم بندے دی حمایت تے نصرت دی واری آئی ہے اللہ نے فرشتے دا ذکر نہیں کیتا تے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی چوں کئی مخلوق دی قسم نہیں چاہتی بلکہ دو قسمہ چاہتے ہیں اللہ پاک نے تے اپنی ذات دیاں چاہتے ہیں اور ذات دی بھی کیا بات اللہ پاک نے اپنی عزت دی قسم چاہتی ہے تے اللہ پاک نے اپنے جلال دی قسم چاہتی ہے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے دے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي او میرا مظلوم بندہ جے دنیا دے عدالتہ تے کوئی انصاف نہیں دے سکا تے کوئی مسئلہ نہیں او میرا مظلوم بندہ جے دنیا دی سات پرے تے کچہری تے کوئی انصاف نہیں دے سکتی تے کوئی مسئلہ نہیں گھبرانا عزتی و جلالی میں کو میری عزت دی قسم میں کو میرے جلال دی قسم لَأَنْصُرَنَّكَ میں ضرور بے ضرور تیری مدد کرے ساں میں لازمی تیری مدد کرے ساں تے کو دنیا والے حمایت نہیں دیتی حمایت تیری میں کرے ساں تے کو دنیا والے کوئی سپورٹ نہیں کیتی تیری سپورٹ میں کرے ساں دنیا والے نے تیری مدد نہیں کیتی میں قسمہ چاہ کے پیازاں میں ضرور تیری مدد کرے ساں اور یاد رکھا ہے لوگوں اللہ دی زمین تے چلن بھی کئی مظلوم نے اپنے رب کو آواز دے کے ظالم دے خلاف دعا کیتی ہے اللہ پاک نے ضرور مظلوم دی دعا قبول کیتی ہے جے سمجھ نہ آوے تے صحیح بخاری پٹھا کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام سیدنا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کوفے دے گورنر ہیں لوگوں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر کچھ کوفیاں نے سازش کیتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لائن شکایتاں چاہتی وزیان حضرت عمر فرماون لگے میں تاری گال تے یقین نہیں کریں گا میں تحقیق واسطے بندہ بھیجے ساں تحقیق تو بعد جڑا فیصلہ ہو سی وہ فیصلہ کرے ساں حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندے روانہ کیتے لوگوں انہاں کوفے دے اندر آ کے ہر کوفے دی مسجد دے اندر نماز ادا کرنے ہیں نماز تو بعد لوگ جمع ہوندے ہیں انہاں کو پوچھ دے ہیں تہاڈا اپنے گورنر دے بارے کیا خیال ہے تہاڈا سعد ابن ابی وقاص دے بارے کیا خیال ہے سنائے لوگوں سارے لوگ نبی پاک دے صحابی دی عدالت دی گواہی دے ہیں سارے لوگ نبی پاک دے یار دی سچائی دی گواہی دے ہیں سارے لوگ نبی پاک دے یار دے حسن کردار دی گواہی دے ہیں سارے لوگ نبی پاک دے یار دی پیار دی گواہی دے ہیں پیارے کردار دی گواہی دے ہیں لیکن ایک بدبخت اٹھا وہ آکھن لگا میں کو اعتراض ہے سعد ابن ابی وقاص دے جی دس کیا اعتراض ہے آکھن لگا میرا پہلا اعتراض ہے لا یسیر بسریہ جدن بھی جہاد کرن دی واری آوے جدن بھی کفار دا مقابلہ کرن دی واری آوے جدن بھی دشمنان دا مقابلہ کرن دی واری آوے ساکوں اگو کر دیندے آپ پچھو پچھو ودا رہندے ساکوں اگتے کر دیندے آپ پچھلے تھی ویندے یہ میرا پہلا اعتراض ہے تے میرا دوسرا اعتراض ہے ولا یعدل فی القضیہ جڑے ویلے کئی قسم دا ایندے کولوں فیصلہ آوے منہ ملازے دیکھ کے فیصلہ کریں دے تعلقات دیکھ کے فیصلہ کریں دے فیصلے انصاف نہیں کریں دا تے میرا تیجا اعتراض ہے ولا یقسم بالسویہ جڑے ویلے مال تقسیم کرن دی واری آوے جڑے ویلے مال غنیمت تقسیم کرن دی واری آوے جڑے ویلے درہم دینار تقسیم کرن دی واری آوے جڑے ویلے دولت تقسیم کرن دی واری آوے برابری دی تقسیم نہیں کریں دا کہیں جانا لے کو زیادہ دیں دے کہیں مننا لے کو زیادہ دیں دے کہیں تابدار کو زیادہ دیں دے وفاداری دی بنیاد تے تقسیم کریں دے اے میرے ترائے اعتراض ہیں ہون بزرگوں تے نوجوانوں خواتین بھی تشریف فرمائیں میں جڑی گزارش کرنا چاہنا ہوں ذرا گزارش تے غور کرے ترائے گالی کی تینے سے چوتھی گال دا ذکر کوئی نہیں لوگو پہلی گال ہے کہ اے جڑا سادے اے جہاد تے نہیں مہندا دوجی گال ہے فیصلے انصاف نہیں کریں دا تریجی گال ہے مال تقسیم کرن دی واری آوے برابری نہیں کریں دا کفر دا فتوہ نے سلایا بے ایمان نے ساکھیا گال ہی تے مندے نہیں نس کڈے اندے گھر دے بارے کوئی تبصرہ نس کیتا سعد بن ابی وقاص کیا دھیاں دے بارے کوئی تبصرہ نس کیتا سعد بن ابی وقاص دے ایمان دے تے کوئی شک نس کیتا صرف ترائے گال ہی کیتے نس ذرا آپ سوچو آج سویر کلوں گھن کے شام تک میری زبان بھی چلی ہے میری زبان بھی چلی ہے ہمسائے دے بارے بھی چلی ہے رشتہ دار دے بارے بھی چلی ہے یار دے بارے بھی چلی ہے کہیں نماز دے بارے بھی چلی ہے کہیں امام دے بارے بھی چلی ہے میری زبان ساری بیمار چل دی رہی ہے میں پہلی گال آکھی ہے این بندے دی گال ہی نہ کرے بندہ ہی بے ایمان ہے میں دوجی گال آکھی ہے این بندے دی تے گال نہ کرے این جیا منافق دھرتی تے کہیں نہیں میری دوجی زبان چلی ہے این دی گال نہ کر اے ودا حاجی بنیا ودائی میں کوئی دے کردار دا پتہ ہے میں تریجی گال کیتی ہے این دی گال نہ کر این دے سجدے تے نہ ونج این دے اذاناں تے نہ ونج این دے نمازاں تے نہ ونج این دے کوکڑے تے نہ ونج این دے رومن تے نہ ونج میں کو پتہ ہے این دی داڑھی تے نہ ونج میں کو پتہ ہے گھر کیا پیا تھیندا ہے میں کو پتہ ہے دھیاں دا کیا کردار ہے میں کو کہ پتہ ہے دی بیوی دا کیا کردار ہے میں کو پتہ ہے بھیڑی دا کیا کردار ہے میں کو پتہ ہے دی اولاد دا کیا کردار ہے ساری دیوار میں الزام لینا یاد رکھے لوگو کہاں کئی مظلوم بندے نے جے رب دی عدالت وچ فیصلہ بھیج دیتا تے میری چل دی ہوئی زبان میری بربادی دا سبب بن سکتی ہے میرے الزام تے بہتان میری تباہی دا سبب بن سکدن میری ذلت تے رسوائی دا سبب بن سکدن سوچ سمجھ کے کہیں دے بارے زبان کھولی کر سوچ سمجھ کے کہیں دی زندگی تے تبصرہ کیتا کر سوچ سمجھ کے کہیں دے بارے علایا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اترائے گلی کیچن سنو لوگو سعد دا جواب حضرت سعد آکھن لگن میں اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت اچ بیا بھیجنا تو ظالم ہے میرے تے الزام لائنی میں مظلوم ہوں میں اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت چوں کروے سا ترائے دعائیں حضرت سعد نے کیچن اللہ تو جان دے اے جھوٹا ہے اللہ جے جھوٹا ہے مالک سونے آئیں دی لمبی عمر کر دے لمبی عمر کر دے اللہ دوجی میری دعائے ہے اللہ سونے جے جھوٹا ہے تو جان لے جھوٹا ہے اللہ پاکا ایک فتنے دے اندر مبتلا کر دے اللہ میری تیجی دعائے ہے تو جان لے جھوٹا بندہ ہے اگر جھوٹا ہے تے اللہ سونے تنگ
تندرستی دے اوتے نازل کر دے اللہ سونیا فقیری دے اوتے نازل کر دے غربتی دے اوتے نازل کر دے ہن ذرا غور کرائے بزرگو ترائے دعائیں پہلی عمر اتنی لمبی عمر دیتی اللہ پاک نے اتنی لمبی عمر دیتی اللہ پاک نے ایندا جڑا اکھیں دا گوشت تھا ہی جگہ تے آویندا یعنی اکھی تو تلے آویندا نظر نہ آندا اپنا گوشت اتے چا چا کے پھر بھٹے اتے چا چا کے دیتا وداوندا تے لوگاں دے خواتین دے بارے غلط تے نازیبہ جملے لیندا تے انہاں دے نال نازیبہ حرکتاں کریندا ہی وجہ کولوں کو لوگ کٹیندے وی ہن ہی وجہ کولوں کو لوگ مریندے وی ہن ہی وجہ کولوں ذلت تے رسوائی دا شکار تھیا ودا تے دوجی اللہ نے سزا کیا دیتی اتنی غربت تے تنگی آئی لوگو ہر گھر چوں منگدا ہاتھ تے پندا ہاتھ تے رلدا ودا دولت ختم تھی گئی پیسہ ختم تھی گیا مال ختم تھی گیا سارا کچھ ختم تھی گئے تریجی دعا قبول کی تھی اللہ پاک نے حضرت سعد دی کیونکہ سعد مظلوم اللہ پاک نے کو تباہ تے برباد کر دیتا اللہ نے کو فتنہ دا شکار کر دیتا میں گزارش بیٹھا کرنا نمازی بھی ہاں میں قرآن دی تلاوت بھی کرنا میں سجدے بھی کرنا میں دعائیں بھی میں کرنا لیکن میں جہاں دعائیں قبول نہیں پیا تھی میں کو سوچنا چاہیے دے کہ تھائی میں کو میرے بھیڑی دی بد دعا تے نہیں کھا گئی میں کو سوچنا چاہیے دے میری اولاد نہ فرمان ہے کہ تھائی میں کو میرے دھیاں دی بد دعا تے نہیں کھا گئی میں کو سوچنا چاہیے دے جیڑا کم جو شروع کراں لوگ کم کریں دے انہاں کو خیر مل دیئے لوگ کاروبار کریں دے انہاں کو برکت مل دیئے میں جیڑا بھی کاروبار کراں بے برکتی تے نہ حسد دا شکار ہاں میں کو سوچنا چاہیے دے میں کو میرے ہمسائے جہاں بد دعائیں تے نہیں کھا گیا میں کو سوچنا صحیح دے میں کو میرے بھیرا جہاں بد دعائیں تے نہیں کھا گیا زندگی اچھ دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے رات دا وقت بھی گولیاں کھا کے سمجھا رات دا وقت بھی سکون دی نظر نہیں آندی میں کو کلہیں بے کے سوچنا چاہیے دے میں کو کئی غریب دی بد دعا تے نہیں کھا گئی میری زندگی دے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن فتنے ہی فتنے میں کو سوچنا چاہیے دے میں کو کہیں دی بد دعا تے نہیں کھا گئی میری زندگی دے اندر ہر طرح دی بیماری موجود ہے ٹینشن دا میں شکار ہاں علاج کروا کروا تھک گیا شفا میں کو نہیں پہ مل دی میں کو کلے بے کے سوچنا چاہیے دے کہیں ظالم کی تھائیں کہیں مظلوم دی بد دعا تے نے میں کو کھا گئی میرا کیتا ہویا ظلم میری ذلت تے رسوائی تے تباہی تے بربادی دا سبب تے نہیں بن گیا لوگوں میں پیغام بیٹھا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنا کے مظلوم بندے دی بد دعا کرو بچ ونجو کیونکہ مظلوم بندے دے نال اللہ دی مدد ہوندی ہے مظلوم بندے دے نال اللہ دی نصرت ہوندی ہے قرآن بھی سنائیں نبی پاک دا فرمان بھی سنائیں نبی پاک دے صحابہ دی سیرت وچوں واقعہ بھی سنائیں سمجھ آ ونجے تے اج ہی اپنے بھیراواں نال صلح کرو اج ہی اپنے رشتہ داراں نال معافیا منگو اج ہی جندے جندے خلاف کوئی گل ہی کیتے ہوئے کہیں کہیں الزام لا کے ذلیل کیتے ہوئے ضروری نہیں ہوندا مال کھاون والا بندہ ظالم ہوندا ہے ضروری نہیں ہوندا تھپڑ تے چماٹا مارن والا ظالم ہوندا ہے کہیں تے الزام لاون والا بھی ظالم ہوندا ہے اور ایسے ظالم دی سزا دنیا دے اندر بھی گندی ہے لوگو آخرت دے اندر بھی گندی ہے میں آخری پیغام دیواں اور اپنی بات کو ختم کراں ہوش کر بندیا چھڈ دے ندانیاں ہوش کر بندیا چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اوے تیریاں ہی کی جو کچھ کریں دا ودیں دنیا چی تیرے اگو اگو آمنے جو کچھ کریں دا ودیں آخرت چی بھی تیرے اگو اگو آمنے ہی وجہ کل گزارش ہے ہوش کر بندے چھڈ اے سیلاب دیکھ کے ہوش کر وڈے وڈے امیر لوگاں دا خیمے چراونا دیکھ کے ہوش کر وڈے وڈے دولت منداں دا خیرات تے پیسے نہ روٹی کھاون دیکھ کے ہوش کرنا چاہیے ہوش کر بندے چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں میریاں ہی کیتیاں میرے اگے آنیاں ساڈیاں کیتیاں ساڈے اگے آنیاں سکے بھائی تے بیٹے جنازے نو اٹھان گے سکے بھائی تے بیٹے جنازے نو اٹھان گے قبر دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے اوے قبر دے وچ مینوں ہتھی دفنان گے 4 دن روکے پھر
چار دن روکے پھر بھول جان گے کہانیاں چار دن روکے پھر بھول جان گے کہانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا اوے یاراں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھوں آیا ہے تے کلے آئی جاونا اوے کلا ایتھے آیا ہے تے کلے آئی جاونا رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا جے سمجھ نہیں آندی کراچی دے اندر آج تو مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک اداکارہ دی موت ہوئی سکے رشتہ داروں دی میت کو وصول کرن واسطے تیار کہنان لوگوں جڑے ویلے میت کو چاون واسطے کہن لوگ اپنے منہ دے اوتے کپڑے بھی لہٹی ودیاں بو آندی پئی ہی میت وچوں میں ویڈیو ڈٹھی ہے لوگوں نیٹ تے میں اپنے اکھیں دے نال ڈٹھم باپ کو قتل کر کے کوئی سٹ گئے باپ کو مار کے کوئی سٹ گئے پتر لاش چاون گئے اپنے ابے دی منہ تے کپڑے دتی ودیاں کئی دیواراں دا پیا ہویا ابا جسم وچوں بو پیاندی آئی جسم وچوں بدبو مچ گئی آئی ایا ساری اوقات ہے ایا ساری حیثیت ہے ایک دیوار کوئی چا رکھے دو دیواراں کوئی چا رکھے اے جسم بدبو مار ونجے ہی جسم وچوں بو آن پہ ونجے ہی وجہ کولوں میں گزارش بیٹھا کرنا رات بھی نہیں رکھنا اوے رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تمے وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے لالچ چیا کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریباں دا پیا کھانا ہے اوے کھو کھو کے مال تو یتیماں دا پیا کھانا ہے تمے وچ آ کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریباں دا پیا چھانا ہے کھو کھو کے مال تو یتیماں دا پیا کھانا ہے ایتھے چھڈ جانیاں ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں جو کچھ جو ظلم کر کے مال کماویں ہر شے اتھائی رہ ونجنی ہے جو کچھ ظلم کر کے کوٹھاں بناویں اتھائی رہ ونجنی ہے کہیں دی دکان کھسی ہے اتھائی رہ ونجنی ہے ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا چھڈ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون کوئی ظالم نہ سمجھے کہ وہ بچ ویسی ہر ظالم دی پکڑ پنگو کھیے اللہ کل دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے